ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ دنیا کے مسلم ممالک کی فہرست میں ایک اور مسلم دیش کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب تک کل 57 مسلم ممالک ہوتے تھے، لیکن اب 58 مسلم دیش ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ گڈ نیوز نہیں ہے، اچھی خبر نہیں ہے کہ دنیا میں ایک اور مسلم دیش کا اضافہ ہو گیا ہے، بلکہ ایک ہی مسلم دیش کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک ایسا دیش جس کی ٹوٹل آبادی تھی 18 ملین، یعنی 1 کروڑ 80 لاکھ، اس ملک میں سے 60 لاکھ کی آبادی کو الگ کر کے ایک نیا ملک بنایا جا رہا ہے، اور اس سازش کو پروان چڑھا رہا ہے اسرائیل۔ اسرائیل نے اس علاقہ کو ایک آزاد دیش کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، جو مسلمانوں کو تقسیم کرنے والا ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنے والا عمل ہے، اور دنیا کے کئی مسلم دیشوں نے اس کی سختی سے مذمت کی ہے، اسرائیل کے اس عمل کی سخت تردید کی ہے کہ اسرائیل مسلمانوں کو بانٹنے کا کام کر رہا ہے۔ یہ مسلم دیش جو نیا بنا ہے اس کا نام ہے صومالی لینڈ۔ صومالی لینڈ صومالیہ کا ایک علاقہ ہے جو اپنے آپ کو ایک آزاد ریاست کے طور پر کہلاتا ہے 1991 سے، لیکن ابھی تک دنیا کے کسی ملک نے، کسی دیش نے صومالی لینڈ کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم نہیں کیا تھا۔ پہلی مرتبہ 26 دسمبر 2025 کو، آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تاریخ 27 دسمبر 2025، تو صرف ٹھیک ایک دن پہلے اسرائیل نے یہ اعلان کیا کہ وہ صومالیہ سے علیحدہ ہونے والے اسٹیٹ صومالی لینڈ کو ایک آزاد خود مختار اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کرے گا، اس کے ساتھ سفارتی رشتہ کو قائم کرے گا۔ صومالی لینڈ کی ایمبیسی اسرائیل میں اوپن ہوگی، اور اسرائیل کی ایمبیسی صومالی لینڈ میں کھلے گی، اور صومالی لینڈ کے پرائم منسٹر عبد الرحمن محمد عبداللہی نے اس کو اپنے ملک کے لیے ایک تاریخی لمحہ بھی قرار دے دیا، اپنی جیت بتا دیا، اور کہا اب ہمارا ملک آگے بڑھے گا، اس کی ترقی ہوگی۔ اور دونوں طرف کی جو میڈیا ہے وہ اس کو اپنے لیے ایک بہتر قدم بتا رہی ہے۔ ادھر عرب میڈیا میں یہ خبر ہے کہ عرب دیشوں کو ایک اور جھٹکا لگا ہے، اور اسرائیل نے ابراہم اکرڈ کے سلسلے میں ایک اور کامیابی حاصل کر لی ہے۔ 2020 میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابراہم اکرڈ کو لانچ کیا تھا، یعنی معاہدہ ابراہیمی، جس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ یہودی، مسلمان اور عیسائی، ان تینوں کی جو مذہبی داستان ہے وہ ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے، یا تینوں کہیں نہ کہیں ایک جگہ جا کر ملتے ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان، عیسائی اور یہودی اپنا پروفٹ، نبی اور رہنما مانتے ہیں، اس لیے جتنے یہ جو تینوں مذاہب ہیں ان کو آپس میں رشتہ بہتر بنانا چاہیے، ایک دوسرے کے ملک کو تسلیم کرنا چاہیے، اور معاہدہ ابراہیمی کو تسلیم کر لیا تھا بحرین نے، متحدہ عرب امارات نے، مراکش نے، سوڈان نے، ان 4 ملکوں نے تسلیم کر لیا۔ ان چاروں دیشوں کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ بھی بحال ہو گیا، لیکن سعودی عربیہ، قطر اور دوسرے دیشوں نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ قائم کرنے سے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ مصر اور اردن کا 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل کے ساتھ پیس معاہدہ تو ہو گیا تھا، یعنی امن معاہدہ ضرور قائم تھا، لیکن سفارتی رشتہ مصر اور اردن کا اسرائیل کے ساتھ ابھی بھی قائم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے کسی اور ملک کے ساتھ اسرائیل کا سفارتی رشتہ ابھی تک قائم نہیں ہو سکا۔ امریکہ لگاتار یہ چاہتا رہا ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ اسرائیل کا سفارتی رشتہ قائم ہو جائے، لیکن سعودی عرب کی پہلی اور آخری شرط یہ ہے کہ پہلے 1967 کی سرحدوں کے مطابق اسرائیل پیچھے ہٹے اور فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ ملے، اس کے بعد ہی اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات چیت چل رہی ہے اور روزانہ اس پر ڈسکشن ہو رہا ہے، خبریں چل رہی ہے۔ اس بیچ اسرائیل نے صومالی لینڈ کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا، اس نے ایک نیا داؤ کھیل دیا، اور صومالی لینڈ نے بھی اسرائیل کے اس آفر کو ایکسپٹ کر لیا۔ ادھر جیسے یہ خبر آتی ہے کہ اسرائیل اور صومالی لینڈ میں آپس میں سفارتی رشتہ قائم ہو رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے یہاں اپنی ایمبیسی کھولنے جا رہے ہیں، صومالیہ کے وزیر اعظم حمزہ عادل بری نے اس پر سخت ریئیکشن دیا ہے، اس قدم کی شدید مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ اسرائیل اور صومالی لینڈ کے بیچ میں سفارتی رشتہ قائم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اب یہ پورا معاملہ کیا ہے اس کو سمجھیے، اور یہ پوری تاریخ ہے، اور یہ جو مسلم ممالک کے درمیان یہ جو تقسیم ہو رہی ہے، اس تقسیم کی بنیاد ڈالنے والا انگلینڈ ہے، اٹلی ہے، فرانس ہے، یعنی دنیا کے وہ بڑے بڑے ممالک جنہوں نے 19ویں صدی میں دنیا کے کئی مسلم دیشوں پر قبضہ کیا۔
وہاں اپنی حکومت بنائی، اور جب یہ ممالک ان دیشوں سے نکل کر گئے تو ایسا الجھا گئے کہ وہ آج بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ متحد نہیں ہو سکے۔ جس طرح انڈیا اور پاکستان کی لڑائی کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ایک علاقہ، ایک تہذیب، ایک کلچر، اور انگریز جاتے جاتے اس طرح بانٹ گئے انڈیا کو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے بیچ میں، کہ یہ ایک خطہ کے رہنے والے، ایک قوم کے ماننے والے، ایک تہذیب کے حامل آپس میں لڑتے ہیں، ان کی جنگ ہوتی ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ صومالیہ کا بھی ہے۔ صومالیہ کا یہ جو علاقہ ہے یہ افریقی ملک کا حصہ ہے، یا کہہ لیجئے شمالی افریقہ کا ایک بڑا ملک صومالیہ رہا، جہاں مسلمانوں کی آبادی 90% سے زیادہ ہے، اور 7ویں صدی میں ہی یہاں اسلام آ گیا تھا۔ جس زمانے میں حضرت عمرو بن عاص نے مصر کو فتح کیا، اس کے بعد افریقہ کے دوسرے ممالک فتح ہوا جس میں حبشہ اور سوڈان شامل ہے، اسی علاقے میں، اسی زمانے میں صومالیہ کا یہ علاقہ بھی پورا حلقہ بغوش اسلام ہو گیا، یہاں کی عوام مسلمان بن گئی، اور ان لوگوں نے اپنی زبان عربی زبان بنا لی۔ یہاں کی جو تہذیب ہے، یہاں کا جو کلچر ہے، وہ تقریباً عربوں سے ملتا جلتا ہے، بس ان کا رنگ الگ ہے، کچھ چیزیں ان کی الگ ہے، لیکن انہوں نے عربی کو ہی اپنی سرکاری زبان بنایا۔ اب صومالیہ کا یہ علاقہ مسلم ممالک کے تحت ہمیشہ رہا، خلافت عباسیہ کے زمانے میں، خلافت عثمانیہ کے زمانے میں، بیچ میں وہاں کچھ الگ سلطنتیں بھی قائم ہوئی، جیسے سلطنت اجوران ہے، سلطنت عدل ہے، سلطنت عفت ہے۔ ان تمام سلطنتوں کے قیام کے بعد 19ویں صدی میں برٹش امپائر نے صومالیہ کے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا، ادھر اٹلی نے صومالیہ کے دوسرے علاقے پر قبضہ کر لیا، فرانس نے بھی یہاں قبضہ کر لیا۔ دوسرے لفظوں میں کہیے کہ 19ویں صدی کی یہ جو بڑی طاقتیں تھیں، برٹش امپائر، فرینچ حکومت، اٹلی، ان سب نے صومالیہ کو اپنے آپس میں تقسیم کر لیا، تھوڑا سا حصہ اس نے لیا، تھوڑا سا اس نے لیا۔ اب صومالیہ کا جو نارتھ ایریا تھا اس پر یونائٹڈ کنگڈم کا یعنی برٹش امپائر کا قبضہ رہا، اٹلی نے صومالیہ کے ساؤتھ علاقے پر قبضہ کر لیا، فرانس نے صومالی لینڈ پر قبضہ کر لیا، اوگڈان کا ایک علاقہ ہے اس پر بھی ایک ملک نے قبضہ کر لیا، تو الگ الگ لوگوں نے الگ الگ پر قبضہ کر لیا، اور دھیرے پورا آزاد ہوتا گیا۔ 1960 میں فائنلی ان تمام باہری طاقت کو صومالیہ سے نکلنا پڑا، صومالیہ آزاد ہو گیا اور متحدہ صومالیہ بنا، خواہ وہ برٹش امپائر کا صومالیہ ہو، یا فرانس کے قبضے والا صومالیہ ہو، یا اٹلی کے قبضے والا صومالیہ ہو، سب مل کر ایک متحدہ صومالیہ بنا۔ اور آگے جن لوگوں نے صومالیہ میں آزادی کی جنگ لڑی، جنہوں نے صومالیہ میں نئی حکومت بنائی، ان کا ایجنڈا تھا گریٹر صومالیہ بنانے کا، یعنی ایتھوپیا کا علاقہ، جیبوتی کا علاقہ، صومالی لینڈ کا علاقہ، پونٹ کا علاقہ، تمام علاقے جو صومالیہ کے ہیں، ان کا منصوبہ تھا پورا ایک متحدہ ملک رہے گا اور گریٹر صومالیہ بنے گا۔ لیکن گریٹر صومالیہ کا منصوبہ برداشت نہیں ہو سکا عالمی طاقتوں کو، برٹش امپائر کو، ارے سب وہاں سے تو چلے گئے، لیکن ان کا منصوبہ تھا کہ اس کو آپس میں تقسیم کر کے ہی رکھنا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرانس کا صومالیہ کے جس علاقے پر قبضہ تھا وہ چند سالوں کے بعد ہی 1977 میں ایک الگ ملک بن گیا، جس کو آج جیبوتی کہا جاتا ہے۔ جیبوتی میں تقریباً میجورٹی آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن یہ ایک الگ ملک مانا جاتا ہے جو صومالیہ کا ہی حصہ تھا۔ اس کے بعد صومالیہ کا ایک اور علاقہ جس پر فرانس کا ہی قبضہ تھا، اوگاڈن کا علاقہ، آج ایک نیا ملک بن چکا ہے اور اس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ ایتھوپیا بھی ایک زمانے میں صومالیہ کا ہی حصہ ہے، ایک تہذیب، ایک کلچر، ایک قوم، اور وہاں بھی مسلمانوں کی آبادی تقریباً 90% سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد کینیا بھی افریقہ کا ایک بہت ہی مشہور ملک ہے، کینیا میں بھی مسلمانوں کی آبادی 80% سے زیادہ ہے، اور یہ کینیا بھی صومالیہ کا ایک حصہ تھا، لیکن 1977 اور 78 کے بیچ میں کینیا کا ایریا بھی الگ ملک بن گیا صومالیہ سے الگ ہو کر، اور یہ مستقل ایک ملک بن گیا۔ ان تین ملکوں کے بن جانے کے بعد، یعنی صومالیہ سے ایک نیا ملک بنا جیبوتی، آپ نقشہ میپ دیکھ سکتے ہیں، ایک نیا ملک بنا ایتھوپیا، ایک اور نیا ملک بنا کینیا، 3 ملک بن گئے۔ اس کے بعد بھی صومالیہ کا اچھا خاصا علاقہ بچا ہوا تھا، اور ان تمام علاقوں کو آپس میں جوڑا گیا، متحد کیا گیا، اور سیاد برری نے وہاں اپنی ایک حکومت قائم کی۔ لیکن سیاد برری کے خلاف بھی لوگ پروٹیسٹ کرتے رہے، احتجاج کرتے رہے، ان کے خلاف بھی بغاوتیں ہوتی رہی۔ جو مختلف قبائل تھے وہ سیاد برری کے خلاف جنگ لڑنے لگے، اپنی اپنی حکومت بنانے کا انہوں نے دعویٰ کیا، اور صومالیہ کا جو بچا کھچا علاقہ تھا وہ بھی خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، اور خانہ جنگی اتنی بڑھ گئی کہ 1991
میں سیاد برری کو صدر کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ سیاد برری کے صدر کے عہدہ سے برطرف ہو جانے کے بعد پورا کا پورا صومالیہ خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، اور اسی خانہ جنگی کی لڑائی کے دوران، قبائل کی آپس میں لڑائی کے دوران، شمالی صومالیہ کا جو علاقہ تھا، کہہ لیجیے نارتھ صومالیہ کا جو علاقہ تھا، جو بحر عدن سے نزدیک ہے، خلیج عدن کے پاس ہے، وہ پورا کا پورا علاقہ ایک الگ اسٹیٹ ہونے کا دعویٰ کرنے لگا، اور اس نے صومالیہ سے آزاد ہونے کا دعویٰ کر لیا۔ خود کو اس نے خود مختار ریاست بنا لی، اور اس کے خود مختار ریاست کے بن جانے کے بعد صومالیہ کی جو بچی کھچی حکومت تھی، اس نے بار بار دباؤ بنا صومالی لینڈ پر کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، صومالیہ کا ہی حصہ رہو۔ لیکن جن لوگوں نے شمالی صومالیہ میں، کہہ لیجیے نارتھ صومالیہ میں الگ حکومت قائم کی تھی، نام رکھا تھا جمہوریہ صومالی لینڈ، اس نے کہا کہ اب ہم صومالیہ کا حصہ نہیں بننے والے ہیں، ایک الگ ملک رہے گا، آزاد ملک رہے گا۔ اور ادھر صومالیہ خانہ جنگی کا شکار تھا، طاقتور حکومت نہیں تھی، آرمی مضبوط نہیں تھی، آپس میں لڑائی اتنی جاری تھی کہ صومالی لینڈ جو الگ ہو گیا، اس کو صومالیہ کی حکومت اپنے ساتھ نہیں ملا سکی، اور صومالی لینڈ دھیرے دھیرے مضبوط ہوتا گیا۔ اس نے اپنی کرنسی بنا لی، اس نے اپنے ہاں ایئرپورٹ بنا لیا، اس نے اپنی پولیس فورس بھی تشکیل دے دی۔ اس کے باوجود صومالی لینڈ کو یونائٹڈ نیشن نے ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ دنیا کے کسی بھی ملک نے صومالی لینڈ کو آج تک ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ اس درمیان صومالیہ کا ایک اور علاقہ صومالیہ سے الگ ہو گیا، اس نے بھی ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہونے کا اعلان کر دیا، اور اس کو پونٹ لینڈ کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں نے یا یہاں کی حکومت نے 1998 میں صومالیہ سے الگ ہونے کا اعلان کیا، تو صومالی لینڈ 1991 میں صومالیہ سے الگ ہو گیا، پونٹ لینڈ 1998 میں صومالیہ سے الگ ہو گیا، اور صومالیہ بہت ہی چھوٹا ایریا بچ گیا۔ اب اس کے بعد لگاتار کوششیں رہی کہ پونٹ لینڈ اور صومالی لینڈ وہ دونوں صومالیہ کا حصہ بن جائے، لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن ایک بنیادی فرق رہا پونٹ لینڈ اور صومالی لینڈ میں، وہ یہ کہ پونٹ لینڈ نے صومالیہ سے الگ اپنے آپ کو ایک آزاد ملک کے طور پر ضرور قرار دیا، لیکن ساتھ ہی اس کا ایجنڈا یہ بھی رہا کہ پونٹ لینڈ باضابطہ ایک آزاد ملک نہیں رہے گا، بلکہ ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پر وہ صومالیہ کا ہی حصہ رہے گا۔ اس کی فورن پالیسی وہی رہے گی جو صومالیہ کی ہے، اس کی آرمی وہی رہے گی جو صومالیہ کی ہے، اس کی کرنسی بھی وہی رہے گی جو صومالیہ کی ہے۔ وہ الگ سے باضابطہ ایک ملک نہیں بنے گا، بلکہ وہ صومالیہ کا حصہ بن کے رہے گا، لیکن آزاد خود مختار اسٹیٹ کے طور پر رہے گا۔ جیسا آپ یونائٹڈ عرب امارات کو سمجھ سکتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے 7 اسٹیٹ ہیں، دبئی ایک الگ اسٹیٹ ہے، ابو ظہبی ایک الگ اسٹیٹ ہے، شارجہ ایک الگ اسٹیٹ ہے، راس الخیمہ ایک الگ اسٹیٹ ہے، جمیرہ ایک الگ اسٹیٹ ہے، تو تقریباً 7 اسٹیٹ وہاں ہیں، 7 اسٹیٹ کی الگ الگ حکومت ہے، اپنا اپنا ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن ان کا ایک متحدہ صدر ہے، فورن پالیسی ان کی ایک ہوتی ہے، آرمی ان کی ایک ہے، پولیس ہر اسٹیٹ کے الگ الگ ہے۔ تو کچھ اسی طرح کا نظام ہے پونٹ لینڈ کا صومالیہ کے ساتھ، لیکن صومالی لینڈ نے کہا کہ ہمارا صومالیہ سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ایک خود مختار ریاست ہوگی۔ لیکن ابھی تک یعنی 1991 میں اس نے الگ اسٹیٹ ہونے کا اعلان کیا، اور 2025 تک کسی نے صومالی لینڈ کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم نہیں کیا تھا، ایک آزاد حکومت کے طور پر تسلیم نہیں کیا تھا۔ 26 دسمبر 2025 کو پہلی مرتبہ اسرائیل نے جمہوریہ صومالی لینڈ کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا، اور اب خبر یہ ہے کہ صومالی لینڈ بھی معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بن چکا ہے، اور اس طرح ایک اور مسلم ملک تقسیم کا شکار ہو گیا۔ مسلم ممالک کی جو لسٹ ہے اس میں ایک اور ملک کا اضافہ ہو گیا، اور وہ ہے صومالی لینڈ۔ تو صومالیہ کی جو معیشت ہے کافی کمزور ہے، صومالیہ خانہ جنگی کا شکار ہے، صومالیہ بیرونی امداد پر ٹکا ہوا ہے، اور اس دوران ایک اور ملک بن جانا عالم اسلام کے لیے گڈ نیوز نہیں بلکہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔